10 ہاتھوں سے اس لیے نکلا کہ اس کو میوزیم بنا دیا گیا تھا. لوگ جوتا پہن کر جاتے تھے دیکھنے کے لیے. نمازوں کا ذوق ختم ہو گیا تھا. اکثریت آج کرتبہ میں مسلمان جاتا ہے جوتا پہن کر کے مسجد میں چاروں طرف پھرتا ہے, لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ بھائی مسجد میں اللہ کے گھر میں آئے ہو نماز پڑھ لو. لوگ کہتے ہیں جی حکومت منع کرتی ہے. کوئی حکومت تو اس لیے منع کرتی ہے کہ تمہارا ذوق ہی نہیں رہا. اگر عالمگیر پاور دنیا کے یہ بڑے بڑے مسلمان جو سیٹوں پر اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے, بھائی یہ جو ڈیموکریسی ڈیمانڈ ہے کہ مسجدوں کو, مدرسوں کو, چرچ وغیرہ کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اور ہر مذہب عبادت گاہوں کی ریسپیکٹ کرتی ہے, اور ہر مذہب یہ اجازت دیتی ہے کہ عبادت میں کوئی آدمی کسی کو منع نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, بتا رہا ہوں کہ آج بھی کتنی طاقت اللہ نے دی. ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے بنارس, بہت مشہور. وہاں کا ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مسلمانوں کے پاس آیا. سنیے مسلمانوں کے پاس آ کر اس نے کیا کہا. اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اجودھیا میں جو کچھ ہوا وہ تو ہوا, ٹھیک ہے, اور یہاں آپس میں بمبئی میں جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا, لیکن ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ 2 دن جو تم نے رات کو یہاں ہندوؤں نے نعرہ لگایا, اور ہندوؤں کے پاس نعرہ کیا ہے, ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ہے لگا دیا انہوں نے. مسلمانوں نے اس کے جواب میں نعرہ تکبیر رات کو بلند کیا. تو اس ملک کا انسپیکٹر آف پولیس آیا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے آپ لوگ امن کے ساتھ رہیں, اور کم از کم یہ جو رات کو آپ نعرہ لگاتے ہیں یہ نعرہ نہ لگائیں. تو مسلمانوں نے کہا بھائی نعرہ لگا, سارا آرمز تو تمہارے پاس ہے, بندوق تمہارے پاس ہے, رائفل تمہارے پاس ہے, مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بیچارے اب نعرہ ہی ہے, وہ نعرہ لگا کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں کہ بھائی مر گئے تو شہید ہیں, اور نہیں تو اللہ والی ہے جو کچھ بھی ہیں, لیکن نعرے سے تمہیں کیا شکایت ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب نعرہ تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں کے ہاتھ فیل ہو گئے. ہماری رپورٹ میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ مر گئے, عورتیں جو تھیں پیگننٹ تھیں ان کی حمل ضائع ہو گیا, اور کمیونٹی میں کافی اضطراب ہے, کوئی آدمی نہ سو سکتا ہے نہ آرام کر سکتا ہے, اور لوگوں میں خوف اور ہراس ہے. نعرہ مت لگاؤ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعرے میں صرف اللہ اکبر ہی تو ہے, یا نعرے رسالت یا رسول اللہ ہے, لیکن آج بھی قومیں جانتی ہیں کہ مسلمانوں میں جب مرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا تو اسی وقت اسے زندہ رہنے کا حق ہوگا. جذب جہاد, اور جذب جہاد ہم کہاں سے کریں گے؟ جذب جہاد تو اس میں ہوتا ہے کہ جس کی دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جانتے ہیں کہ ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا ہے, مارا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی, ریفیوز کر دیا گیا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم چھوٹے بچے ہو جہاد میں نہیں جا سکتے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں جا سکتا ہوں ذرا. تو فرمایا کہ اچھا تمہارا اگر ہائٹ اگر اتنا ہوگا تو جا سکتے ہو. تو وہ بڑا جو ہے وہ ذرا سا اپنی ایڑی کو اونچا کر کے وہ اونچا ہو گیا کہ تاکہ وہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ وہ بڑا لمبا ہے. اور دوسرا چھوٹا بھائی تھا, وہ اس سائن تک نہیں پہنچ سکا. حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم بڑے ہو, تم تو جا سکتے ہو, یہ چھوٹا نہیں جا سکتا. تو چھوٹے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں چھوٹا ہوں اس لیے نہیں جا سکتا, تو اچھا یہ جو میرا بڑا بھائی ہے اس سے کشتی کرا لیجیے, میں لڑتا ہوں. آپ کو معلوم
کہا کہ طاقت کس کے پاس ہے؟ دوستو یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ جان دینے کے لیے، اپنی گردن دینے کے لیے۔ وہاں کوئی ایم ان کا اور کچھ نہیں ہے، کچھ ان کو انعام نہیں دیا جا رہا، گردن دینے کے لیے، اپنی جان دینے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو اس لیے پالتی اور پرورش کرتی تھی کہ بیٹا بڑے ہو کر جاؤ اور محمد رسول اللہ کے نام پر اپنی جان دے۔ آپ اس ملک میں کس لیے آئے وہ تو آپ جانیں، لیکن کم از کم یہ تو سوچئے کہ یہ جذبہ ہے ہمارے اندر۔ آج مسلمان ساری دنیا کا اسی لیے تو دونوں بھائیوں کو لڑایا گیا تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں آن کر ایک بات کی اور کہا کہ بھائی جان آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، اب میرا معاملہ ہے اور میری کشتی ہوگی، اور میری کشتی کے اندر مجھے آپ موقع دیں اور چانس دیں کہ میں آپ کو پچھاڑ دوں، تو آپ کو تو مل ہی گئی ہے، مجھے بھی مل جائے گی۔ حضور نے دونوں کو اجازت دے دی اور یہی دونوں انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے مخالف ابو جہل کو مارا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اسلام یہ ایک پریکٹیکل مذہب ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی عزت و عظمت ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے۔ جانتے ہو ان بچوں سے پوچھا گیا کہ بھئی تم یہ ابو جہل کو مارنے کا کیا ارادہ ہے؟ ابو جہل سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی؟ ابو جہل کے تم مخالف کیوں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ تو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا سبب ان دونوں بچوں نے کہا اللہ کہ قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے ناری کو، قسم ہم نے کھائی ہے کہ اس جہنمی کو ہم مار کر رہیں گے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ آج حضور کی گستاخوں سے ہم لوگ شکایت کر، یہ ہمارا فامی ہے، تو فامی ہے تو فامی بھی جہنم میں جائے گا، تم بھی اس کو جہنم میں جاؤ۔ آج ہماری محبت کا معیار یہ ہمارا فامی ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا گرائی ہے۔ لیکن اسلام میں میرے دوستوں یہ فامی گرائی کوئی چیز نہیں، اسلام میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی نسبت۔ اس نے کہا کہ یہ پیارے نبی کو گالیاں دیتا ہے اس لیے ہم اس کو ماریں گے، اور ان دونوں بچوں نے مارا۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، امام اہل سنت امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1340 ہجری میں 25 صفر المظفر کو 2:56 پہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ بالکل حسن اتفاق ہے کہ 25 صفر تو پیرس والوں کو نہیں ملا، لیکن 25 جولائی مل گیا ہے۔ تاریخ آج 25 ہے، اگرچہ وہ 25 جولائی ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے ساری دنیا کو نعت رسول، عزت رسول، عظمت رسول سے بھر دیا اور بتا دیا کہ ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ عزیزوں اور دوستو، عرس میں میری حاضری ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، آپ بھی حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ہم نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، حضور کی محبت اور اطاعت کی بنیاد پر ہماری محبت ہونی چاہیے، فرقہ بندی نہ ہو، فامی اور گرائی کی بات نہ ہو، بات ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہی پیغام تھا اور یہی پیغام آج دیا جا رہا ہے۔ آج میرے عزیز میرے دوستو،
پاکستان کا ہر شہر امام محمد رضا کے نام سے گونج رہا ہے. عرس قادری رضوی کا پہلا سیشن پیرس میں ہوا اور میں جمعرات کو جوہانسبرگ کے لیے پرواز کر رہا ہوں. آئندہ سنڈے کو میلوڈیم پریٹوریا، اس کے بعد آنے والا سنڈے کیپ ٹاؤن، اس کے بعد آنے والا سنڈے ڈربن، اس کے بعد آنے والا سنڈے موریشس. 3 مہینے تک مسلسل یہ عرس شراب عرس کا سلسلہ جاری رہے گا. رب کریم یہاں کے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کو یاد رکھیں. آمین. جانتے ہو آج حال یہ ہو گیا ہے، بس اسی بات کو کہہ کر اور گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ گنجائش نہیں ہے. آپ رہنے والے کہیں کے بھی ہوں، ظاہر ہے راولپنڈی کے ہوں، موریشس کے ہوں، کینیا کے ہوں، سرگودے کے ہوں، سیالکوٹ کے ہوں، کہیں. لیکن جانتے ہو جب بے دین جب آپ کو دیکھے گا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منکر، حضور کی عزت اور عظمت کا منکر جب آپ کو دیکھے گا کہ آپ یا رسول اللہ کہتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، تو جانتے ہیں آج ہر سنی مسلمان کو بریلوی کہا جاتا ہے. حالانکہ بریلی سے ہم لوگ بریلی میں پیدا ہوئے صرف اس وجہ سے کہ بریلی میں ایک عاشق رسول گزرا ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے. آج نستی اور وہابی مکے کے سنیوں کو بھی بریلوی کہتا ہے، مدینے کے سنیوں کو بھی بریلوی کہتا ہے. تو اس لیے تم مسجد میں رہو، مدرسے میں رہو، خانقاہ میں رہو، جہاں بھی رہو، حضور کی محبت اور اطاعت کے غلام بن کر رہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو پہچانو اور جانو، کیونکہ اللہ کے رسول تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا بلکہ انڈائریکٹ پہنچا جا سکتا ہے. رب کریم اس سے سراپا قدس کو جو 74 اینول ہے اور یہاں یہ 6واں عرس ہو رہا ہے قبول فرمائے اور سنی رضوی سوسائٹی کے اراکین کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، بھائیوں کو توفیق دے. یہ مبارک سلسلہ جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. بس میں یہی کہتا ہوا اور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں حاضر اور امام احمد رضا سے حصول فیضان کرتا ہوا 64 ہو رہا ہوں. عرض کروں گا آپ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام